بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسے کہ شب قدر کی راتوں کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ماہ رمضان میں بھی تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، تو ان مبارک راتوں میں، ان مبارک دنوں میں اللہ پاک جن جن نے روزے رکھے، جنہوں نے عبادتیں کی، دعائیں مانگی، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں ان کو بحق محمد و آل محمد ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور جو آج کا وظیفہ ہے بہت ہی نایاب اور پاورفل وظیفہ ہے شب قدر کی راتوں کے متعلق۔ اس کو آپ شب قدر کی کسی بھی رات میں کر سکتے ہیں، 21، 23، 25، 27 یا پھر 29، جو بھی رات آپ کو اویلیبل ہو جائے، جس رات میں بھی آپ کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے۔ اور اسے آپ نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نماز تہجد میں پڑھ لیں تو یہ سونے پر سہاگے کا کام کرے گا۔ اور آپ کی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آج کل زیادہ تر لوگ رزق کے مسائل کی ہی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ اسے اگر رزق کے لیے خصوصاً کرتے ہیں تو یہ آپ کو زندگی بھر کے لیے بھی اور انشاءاللہ تعالی اور پورے سال کے لیے بھی آپ کے رزق کا اللہ پاک غیب سے بندوبست فرمائیں گے، بس آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے۔ کئی لوگ اس بات کا گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وظائف کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ پڑھا، کچھ بھی نہیں ہوا، تو مایوس مت ہوا کیجئے۔ دیکھیں اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ جو بھی عبادت اللہ پاک سے مانگتے ہو، دعا کرتے ہو، جو بھی اللہ کے لیے آپ کرتے ہو، وہ اللہ پاک اگر آپ کو اس وقت عنایت نہیں کر رہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ذخیرہ ہوتی رہتی ہیں، یا پھر وہ کسی اور نعم البدل کے طور پر عطا ہو جاتی ہے۔ جو چیز آپ مانگتے ہو اگر وہ نہیں ملتی تو اس کے بدلے اللہ پاک کچھ اور اچھا عطا کر دیتا ہے آپ کو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں اس بات کو، بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے اللہ سے مانگا تھا لیکن اللہ نے ان کو کسی اور صورت میں کچھ اچھا عطا کر دیا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم مانگتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا نہیں، لیکن ہمارا رب ہمارے لیے سب جانتا ہے اور ہمیں وہ اتنا ہی دیتا ہے اور اس وقت پر دیتا ہے جس وقت میں ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ جو بھی عمل کیا کیجئے پورے یقین کے ساتھ کیجئے۔ اس عمل کو بھی آپ نے اس طریقے سے کر لینا ہے کہ نماز عشاء کے بعد یا تہجد کے وقت اس کو آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے محمد و آل محمد کو ہدیہ کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے 11 رزاقوں کی 545 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر آپ نے اپنے لیے دعا کر لینی ہے۔ جو بھی کاروباری حضرات ہیں اپنے دکانوں کی وجہ سے پریشان ہیں، گاہک نہیں آ رہے ہیں، یا جن لڑکوں کی یا بچیوں کی ملازمت کا مسئلہ ہے کہ وہ جاب کرنا چاہ رہے ہیں لیکن انہیں ملازمت حاصل نہیں ہو رہی، اور دیگر جس کی بھی جو مشکلات ہیں، ہر انسان اپنی مشکلات سے، پریشانیوں سے، حاجت سے خوب واقف ہوتا ہے کہ اسے کیا چاہیے، تو جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کہ کتنا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو قرض چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ ایک بندے کے پاس جاتا ہے، وہاں سے اسے نہیں ملتا، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے، وہاں سے بھی اسے اپنے قرض کے لیے پیسے نہیں ملتے، پھر تیسرے کے پاس جاتا ہے، وہاں سے بھی اسے اپنے لیے پیسے نہیں ملتے، تو چوتھے کے پاس جاتا ہے، وہاں سے اسے مل جاتے ہیں پیسے۔ اللہ پاک جب وہ اتنی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اتنی اللہ سے ظاہر ہے کہ مدد مانگ رہا ہوتا ہے کہ میں تیرے بندے سے مدد مانگنے جا رہا ہوں، میری مدد ہو جائے، فلاں بندہ مجھے کچھ قرض کے پیسے دے دے تاکہ میری مدد ہو جائے، تو اگر ایک سے نہیں تو دوسرے سے نہیں تیسرے سے مایوس ہو کر جب وہ کسی چوتھے پانچویں کے پاس جاتا ہے تو مل ہی جاتا ہے، اتنی کوشش اتنی محنت کے بعد اسے مل ہی جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ جاب کرتے ہیں، جگہ جگہ وہ انٹرویو دیتے ہیں پوری لگن کے ساتھ، ادھر انٹرویو دیا ادھر انٹرویو دیا، تو کئی لوگ سالوں تک انٹرویو دیتے رہتے ہیں، جاب کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرکار ان کی محنت رنگ لے آتی ہے اور کہیں نہ کہیں انہیں اچھی جگہ پر جاب مل ہی جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک سے بھی جب آپ مانگتے ہیں، ایک وظیفہ کرتے ہیں، دوسرا وظیفہ کرتے ہیں، تیسرا کرتے ہیں،
تو وہ سب اللہ کے پاس ذخیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ بس اللہ پاک ہمیں اپنے ٹائم پر، جب ہمارے لیے کچھ موزوں ہوتا ہے، جب ہمارے لیے کچھ اچھا ہوتا ہے، تبھی اللہ ہمیں مناسب وقت پر وہ عطا کرتا ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں وہ اسی وقت عنایت کر دیتا ہے، کچھ تھوڑی دیر سے کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہمارا رب ہی جانتا ہے کہ کیا چیز ہمارے فائدے میں ہے اور کیا چیز ہمارے نقصان میں ہے۔ تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، وہ آپ کو کیسے مایوس چھوڑ سکتا ہے؟ بس ہماری ہی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہمارے ہی کچھ گناہ ہوتے ہیں، ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری یا تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، یا پھر ہمارے وظائف اس طریقے سے ہم کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان میں غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے، ہم نے وظائف کو ہی صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارا جو عمل ہوتا ہے اس میں اثر نہیں ہوتا۔ تو آپ لوگ جو بھی عمل کیا کیجئے پورے باوضو طہارت کے ساتھ اور بتائے گئے طریقے کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ کیا کیجئے، انشاءاللہ قبول ہوگا۔